بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شگفتہ سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بیوی کی تلاش، جس کے مصنف ہیں اثر نعمانی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ جمیلہ باجی؟ خالد نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس حساب سے ہما صاحبہ کو آپ دادی نہیں تو امی ضرور پکارتے ہوں گے۔ ہما نے ہنسی چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں۔ مینیجر صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آئیے مقصود صاحب، ہم لوگ گھر میں چل کر بیٹھیں۔ جمیلہ نے کہا، آپ سے تو فنکشن کے بعد پھر کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، بس اپنی بدقسمتی ہی کہہ سکتا ہوں۔ مینیجر صاحب کے پیشانی پر ایک دم جیسے استری ہو گئی۔ کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ سلام کو حاضر ہوں، مگر آپ جانتی ہیں کہ اتنی بڑی فیکٹری کا بار مجھ اکیلے کے کاندھوں پر ہے۔ سیٹھ صاحب اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہر معاملہ مجھ پر چھوڑ رکھا ہے، دم مارنے کی فرصت نہیں ملتی۔ مکھیاں مارنے والوں کو عموماً یہی شکایت رہتی ہے۔ خالد نے آہستہ سے کہا، جی؟ مینیجر صاحب اس کی طرف گھومے۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ جی نہیں، میں آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے اپنے آپ سے، خالد نے جواب دیا۔ میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مینیجر صاحب دوبارہ جمیلہ سے مخاطب ہوئے۔ ضرور، آئیے۔ جمیلہ کوارٹر کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ تو پھر ہمیں اجازت ہے جمیلہ صاحبہ؟ طارق نے پوچھا۔ جی نہیں، جمیلہ مسکرائی۔ ابھی آپ لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ اس وقت آپ مصروف ہیں، خالد نے جلدی سے کہا۔ ہم پھر کبھی حاضر ہو جائیں گے۔ اوفو، اب آپ کیا خوشامد کروانا چاہتے ہیں؟ جمیلہ نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا۔ چلیے اندر آئیے، آپ مجبور کرتی ہیں تو چلیے۔ جمیلہ مینیجر صاحب کو بیٹھنے کے کمرے میں لے گئی۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، اس نے کہا، اور پھر ہما کی طرف دیکھ کر کہا، تم کھڑی کیا کر رہی ہو؟ مینیجر صاحب کے لیے چائے بناؤ۔ جی بہت اچھا، ہما نے جواب دیا اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ چائے کا تکلف رہنے دیں جمیلہ باجی، میں اسے اپنا ہی گھر سمجھتا ہوں، آج نہیں تو پھر کبھی پی لوں گا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمیلہ نے خود بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو آپ کہہ رہے تھے کہ کسی ضروری بات کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں، فرمائیے، میں سن رہی ہوں۔ باجی، بات ذرا نجی قسم کی ہے۔ مینیجر صاحب نے طارق اور خالد کی طرف دیکھا۔ آپ طارق صاحب اور خالد صاحب کا خیال نہ کریں، یہ ایک طرح سے گھر والے ہی ہیں، جمیلہ نے کہا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس ایک طرح سے گھر والے کا جواب نہیں، خالد مسکرایا۔ ویسے آپ فرمائیں تو ہم لوگ اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں، طارق بولا۔ مجھے کہنے میں تو کوئی اعتراض نہیں، مینیجر صاحب نے جواب دیا، مگر آپ ان کی باتیں سن رہی ہیں، یہ کوئی بات سنجیدگی سے نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھا تم نے؟ طارق نے خالد کی طرف دیکھا۔ تمہاری بے تکی باتوں نے میری ریپوٹیشن بھی خراب کر دی ہے۔ بات تو آپ کو مجھ سے کرنا ہے، جمیلہ نے جواب دیا، اور میں پوری سنجیدگی سے متوجہ ہوں۔ جی ہاں، بات تو آپ سے کرنا ہے۔ مینیجر صاحب ایک مرتبہ پھر کن آنکھیوں سے طارق اور خالد کی طرف دیکھا۔ دونوں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تو آپ کو عذرا سے معلوم ہوا ہوگا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ والدین نے میری شادی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کر دی تھی جو نہ صرف جاہل بلکہ بے انتہا بد سلیقہ، بد زبان، بد زن اور بد صورت تھی۔ جمیلہ کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ جی نہیں، عذرا صاحبہ نے مجھ سے کبھی آپ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی، اس نے کہا، اور کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اور نہ آپ نے کی۔ ظاہر ہے آپ کے یا عذرا کے نجی معاملات میں دخل اندازی کا مجھے تو کوئی حق نہیں ہے، جمیلہ نے جواب دیا۔ تو وہ عذرا کی بچی مجھے جمیلہ کا نام لے کر خواہ دھمکاتی رہتی ہے، مینیجر صاحب نے دل میں کہا۔ تعجب ہے، وہ بولے، مجھ سے تو اس نے ایک مرتبہ یہی کہا تھا کہ آپ کے استفسار پر وہ آپ کو میری سابقہ اور موجودگی زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتا چکی ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ والدین کے غلط انتخاب نے ایک ایسی لڑکی کو میرے پلے باندھ دیا تھا جو کسی طرح مجھ جیسے آدمی کی بیوی بننے کی اہل نہیں تھی۔ حق ہے، خالد نے آہستہ سے کہا۔ اس کے باوجود میں نے حتی الامکان نباہ کرنے کی کوشش کی، مینیجر صاحب نے شاید خالد کا تبصرہ سنے بغیر کہا، لیکن اس جاہل عورت نے میری نرم دلی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور کوئی سال بھر پہلے اپنے تمام زیور
نقد روپیہ، کپڑے اور دوسرا قیمتی سامان لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ 2 ماہ بعد میں نے بلانا چاہا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں اس تکلیف دہ ذکر کو زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا، مختصر طور پر اتنا سمجھ لیں کہ آخر کار وہ اپنی ضد پوری کر کے رہی اور مجھے مجبوراً خاندانی عزت اور شرافت کے خیال سے اسے طلاق دینا پڑی۔ مگر مقصود صاحب، برا نہ منائیے گا، میں ابھی اس گفتگو کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ جمیلہ نے حیرت سے کہا، مطلب تو صاف ظاہر ہے، بڈھا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ خالد بڑبڑایا، خدا کرے وہ بات ہو جائے جو میں سوچ رہا ہوں۔ طارق نے بھی زیر لب کہا۔ مینیجر صاحب نے آنکھیں نکال کر دونوں کو گھورا مگر کچھ بولے نہیں۔ جی ہاں، وہی عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ضبط سے کام لیتے ہوئے گفتگو جاری رکھی۔ اب آپ جانیے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، جوان مرد کو یوں بھی بیوی کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، اور پھر میں تو گھریلو زندگی کا کوئی آرام ہی نہیں دیکھ سکا ہوں، چنانچہ سوچ رہا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں۔ بہت اچھا خیال ہے، جمیلہ نے تائید کی۔ ہے نا؟ مینیجر صاحب کھل اٹھے۔ مگر اب میں انتخاب کا مسئلہ اپنے گھر والوں پر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مثل مشہور ہے کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ خالد نے طارق کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ اس مرتبہ شاید مینیجر صاحب نے سن لیا تھا۔ جی نہیں، ہمارے پڑوس میں ایک تانگے والی کی بوڑھی گھوڑی بہت چنچل ہے۔ تانگے والا جب بھی اسے استبل سے لے کر نکلتا ہے اس کے گلے میں لال رومال باندھ دیتا ہے۔ میں طارق کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا مثل مشہور ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ مینیجر صاحب پھر جمیلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر دبے ہوئے غصے کے تاثرات بخوبی دیکھے جا سکتے تھے۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے خود ہی اپنے ہونے والی دلہن کو پسند کر لیا ہے۔ بہت اچھا کیا۔ میں اس خیال کی شدت سے حامی ہوں کہ لڑکے اور لڑکی کو اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق ہونا چاہیے، جمیلہ نے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ بھی میری ہم خیال ہیں۔ مینیجر صاحب خوش ہو گئے۔ یہ تو آپ جانتی ہیں کہ میں RG انڈسٹریز میں مینیجر ہوں، تنخواہ 20,000 روپے ماہانہ ہے، میری ذاتی کوٹھی ہے، کار، اور خدا کے فضل سے 2-4 لاکھ روپیہ بینک میں پڑا ہے۔ خدا آپ کو اس سے بھی زیادہ دے، مگر یہ سب باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ جمیلہ نے کہا۔ بات یہ ہے جمیلہ باجی، آپ برا نہ مانیں تو ایک بات عرض کروں؟ مینیجر صاحب ہچکچاتے ہوئے بولے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو ہم آنکھیں کھول دیں، خالد نے کہا۔ جی نہیں، آپ اپنی زبان بند ہی رکھیے، مینیجر صاحب جھلا کر بولے۔ معاف کیجئے، میں نے زبان کے بارے میں نہیں، آنکھوں کے بارے میں پوچھا تھا، خالد نے کہا۔ آپ اپنی بات کہیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، جمیلہ بولی۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ میں خدا کے فضل و کرم سے ایسی پوزیشن میں ہوں کہ اپنی بیوی کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کر سکوں۔ خدا نے چاہا تو ہما کو کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ مقصود صاحب، جمیلہ نے بات کاٹ دی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ جمیلہ ہی نہیں، کسی حد تک حالات سے واقف ہونے کے باوجود طارق اور خالد بھی حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جمیلہ باجی کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، یعنی دونوں بہنوں سے بیک وقت؟ لعنت ہے، خالد بڑبڑایا۔ یعنی آپ جمیلہ صاحبہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ طارق جلدی سے بول اٹھا۔ استغفر اللہ، مینیجر صاحب نے گھبرا کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جناب، آپ آدمی ہیں یا کیا جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں؟ میں جمیلہ باجی کا بے حد احترام کرتا ہوں، ہما کے رشتے سے وہ ایک طرح سے میرے لیے ماں کی طرح واجب التعظیم ہیں۔ مگر مقصود صاحب، آپ اپنی عمر دیکھیے، جمیلہ نے ناگواری سے کہا۔ ہما ابھی بالکل بچی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، وہ بامشکل 20 سال کی ہوگی، اور آپ بال بچے دار ہیں۔ جی ہاں، ممکن ہے بال دھوپ میں سفید ہو گئے ہوں اور اس لیے آپ نے خضاب لگانا شروع کر دیا ہو، پھر بھی آپ کی عمر 70-80 سال تو ضرور ہوگی، خالد نے کہا۔ جمیلہ باجی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہماری گفتگو میں بار بار دخل انداز ہونے کی کوشش نہ کریں، مینیجر صاحب انتہائی غصے سے بولے۔ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی دخل دیے بغیر نہیں رہ سکتا، جمیلہ نے کہا۔ میرے خیال سے ہما جتنی عمر کے تو آپ کے اپنے بچے ہوں گے، تو پھر کیا ہوا، مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی، مینیجر صاحب نے جواب دیا۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اتنا اچھا رشتہ آپ کو اور کہاں مل سکتا ہے، ہما دن رات دولت میں کھیلے گی؟ جی نہیں، دنیا میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، جمیلہ باجی۔ مینیجر صاحب کھڑے ہو گئے۔ میں چاہتا تھا کہ بات نرمی سے طے ہو جائے،
مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو حالات کا صحیح اندازہ نہیں۔ میں نے محض آپ کے رشتے کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت لینے کی ضرورت محسوس کی تھی، ورنہ سچ پوچھئے تو مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ ہوں یا کوئی اور، یہ شادی رک نہیں سکتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جمیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ مینیجر صاحب بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ جب ہما مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہے تو آپ اسے کیوں روک سکتی ہیں؟ اور روکنے کی کوشش بھی کریں گی تو سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی وقت ہما چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بھی یہ آخری فقرے سن لیے تھے۔ ہما، جمیلہ اس کی طرف دیکھ کر تیزی سے بولی، یہ مقصود صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ باجی، ہما نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا، ہم کسی شیخ چلی کو خواب دیکھنے سے تو نہیں روک سکتے۔ خالد کو طارق اور ہما کے درمیان ہونے والی گفتگو کا کیا علم ہو سکتا تھا؟ چنانچہ وہ یہ سنتے ہی چلا اٹھا، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ آپ نے سن ہی لیا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جمیلہ نے مینیجر صاحب کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے وہ آپ سب کے سامنے اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہے؟ مینیجر صاحب نے جواب دیا، مگر جو کچھ میں نے کہا وہ بھی غلط نہیں ہے۔ وہ ہما کی طرف متوجہ ہوئے۔ سچی محبت کرنے والے دنیا سے نہیں ڈرتے ہما، تم گھبراؤ مت، صاف صاف اعلان کر دو، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ضرور کرتی ہوں، یہ دیکھیے۔ مینیجر صاحب اچھل پڑے۔ بھائی جان، ہما نے اپنا فکرہ مکمل کیا۔ کیا بھائی جان؟ ہما نے دہرایا۔ یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ مینیجر صاحب بگڑ گئے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم کالج کے بعد میرے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی رہی ہو؟ کیا تم نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میں تمہاری ناز برداریاں نہیں کرتا رہا ہوں؟ کیا میں نے تمہاری فرمائشوں پر ہزاروں روپے صرف نہیں کیے؟ مقصود صاحب، یہ بہت سنگین الزامات ہیں جو آپ ایک معصوم پر عائد کر رہے ہیں۔ برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ سے گزارش کرنا پڑے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اس سے پہلے آپ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالیں جس پر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ ذرا ہما سے پوچھئے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے غلط ہے۔ مینیجر صاحب کی آواز کچھ اور تیز ہو گئی۔ بالکل درست ہے، ہما نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ نے اپنی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ اگر میں آپ کے ساتھ سیر و تفریح کو نہیں گئی تو آپ جمیلہ باجی کو کالج کی ملازمت سے برطرف کروا دیں گے۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، آپ کی اس دھمکی کا براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کم سے کم آپ کو اتنی مدت تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے جب تک میں اپنے کالج کی تعلیم مکمل نہ کر لوں۔ اس کے بعد میں خود کہیں ملازمت کرنے کے قابل ہو جاتی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جلد بازی سے کام لیں گے۔ ہما، جمیلہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تو گزشتہ دنوں جو کچھ تم لاتی رہی ہو وہ کسی ٹیوشن کی فیس نہیں تھی۔ ہما نے سر جھکا لیا۔ مجھے افسوس ہے، تم نے اچھا نہیں کیا ہما، جمیلہ نے افسردگی سے کہا۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ مقصود صاحب، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے اب تک اس سلسلے میں کتنی رقم خرچ کی ہے، اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا تمام قرض ادا کر دوں گی۔ یہ قرض تو اب صرف شادی سے ہی اتر سکتا ہے جمیلہ باجی، مینیجر صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بات اس موڑ تک بھی پہنچ سکتی ہے، چنانچہ میں نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا ہے۔ میرے پاس ایسے فوٹو ہیں جن میں مجھے اور ہما کو یکجا دکھایا گیا ہے۔ اگر میری بات روکی گئی تو مجھے ان فوٹو کی اشاعت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے یہ اطلاع ایک بم تھی جس کے دھماکے نے ایک لمحے کے لیے جمیلہ، ہما، خالد، طارق سب ہی کو بوکھلا دیا، مگر دوسرے لمحے طارق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ذلیل کمینے، وہ مٹھیاں بھینچ کر مینیجر صاحب کی طرف لپکا۔ نہیں طارق، خالد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس معاملے سے نبٹنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس گھر کی عزت خاموشی میں ہے، جھگڑا بڑھانے میں نہیں۔ مینیجر صاحب کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ جمیلہ نے چونک کر طارق کے سرخ چہرے اور کسی ہوئی مٹھیوں کو دیکھا، پلٹ کر ہما پر ایک نگاہ ڈالی جس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے ہم اس معاملے میں علیحدگی میں بات کریں تو بہتر ہے۔ اب جو جمیلہ بولی تو اس کا لب و لہجہ کچھ اور تھا۔ جی ہاں، مینیجر صاحب نے جلدی سے کہا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، مگر آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آئیے ہم دوسرے کمرے میں چلتے ہیں، جمیلہ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مینیجر صاحب فاتحانہ انداز میں مسکرائے، پھر طارق اور خالد کی طرف دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیے۔
اب فرمائیے آپ کی سہیلی کے مزاج کیسے ہیں؟ طارق نے ہما کی طرف دیکھا مگر ہما کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ سہیلی؟ خالد نے چونک کر پوچھا۔ ہاں بھائی، ہما صاحبہ کی ایک سہیلی ہے، بہت خوبصورت، بہت دولت مند، جس کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے پیام آ رہے ہیں۔ ایک تو ابھی تمہارے سامنے شہنشاہ شاہان خسرو دوران کا پیام آیا ہے۔ تمہارا مطلب اگر مینیجر صاحب سے ہے تو ان کا اشارہ تو خود ہما صاحبہ کی طرف تھا، یہ سہیلی کہاں سے آ گئی؟ تم نہیں سمجھو گے، مگر میں اتنا ضرور سمجھ رہا ہوں کہ جمیلہ صاحبہ کا مینیجر صاحب کو الگ لے جانا خالی از علت نہیں ہے۔ نہیں، مجھے باجی پر پورا اعتماد ہے، ہما نے کہا، اگرچہ خود اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ یہ اعتماد کس درجے کا ہے، وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو میری مرضی کے خلاف ہو۔ جی بس آپ اسی اعتماد میں ماری جائیں گی، خالد نے جواب دیا۔ بے تکلفی معاف، ابھی طارق صاحب اپنی حماقت سے جس جوش و خروش کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اس سے جمیلہ صاحبہ کو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے اور طارق صاحب کے درمیان کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ کیا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ کچھ بھی، میرا مطلب ہے، یعنی کہ کچھ بھی۔ اوف ہو، جانتے ہو، سمجھتے ہو، مگر پھر بھی مجھ سے ضرور کہلواؤ گے۔ بھائی وہ ہوتا ہے نا ایک بے نام سا جذبہ، لا حول ولا قوت۔ اچھا میں سمجھ گیا، طارق مسکرایا۔ تو پھر یہ کہ ایسی صورت میں جب کہ وہ تمہارے حقوق اپنے نام لکھنا چاہتی ہیں، وہ کیسے گوارا کر سکتی ہیں کہ… خالد صاحب، ہما نے تیزی سے کہا، اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب موقع ایسا نہیں کہ کوئی بات پردے میں رکھی جائے۔ طارق نے کہا، بات یہ ہے ہما صاحبہ کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی تفصیل آپ پھر کبھی معلوم کر لیں کہ جمیلہ صاحبہ ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ یا تو ہم دونوں میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ شادی کرے یا پھر وہ ہم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیں گی۔ ہما نے گہری سانس لی۔ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اتنی بڑی بات ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، طارق نے جواب دیا۔ مجھے کچھ شبہ ہوا تھا، مگر گزشتہ واقعات کو اتنی مدت گزر چکی ہے کہ میں سمجھ رہی تھی کہ اب جمیلہ باجی دوبارہ ایسی حماقت نہیں کریں گی۔ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتی کہ جمیلہ صاحبہ پہلے بھی کوئی ایسی کوشش کر چکی ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا مطلب تھا، ہما نے آہستہ سے جواب دیا، اس وقت ہم لوگ نصیر آباد میں تھے۔ باجی کو اللہ نے زیادہ خوبصورتی نہیں دی، مگر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہتی تھیں۔ بعض اوسط درجے کے رشتے آئے بھی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انتظار ہی انتظار میں وہ دور جسے عورت کی زندگی کا بہترین دور کہا جاتا ہے گزر گیا۔ اس محرومی نے انہیں اپنے مقصد کے حصول میں اتنا بے صبر بنا دیا کہ انہوں نے ایک گھٹیا درجے کے نوجوان سے رسم و رواح پیدا کر لی۔ اگرچہ یہ بات اس وقت مجھے معلوم تھی، نہ انہیں۔ اس نوجوان نے اپنے آپ کو بڑا شریف بنا کر پیش کیا تھا۔ ممکن ہے کہ شادی ہو جاتی، مگر ایک دن اس نوجوان نے اخلاقی حدود کو پھاندنے کی کوشش کی۔ خدا کو عزت بچانا تھی، اس وقت میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بعد میں ایک مدت تک باجی میرے سامنے آنے سے گریز کرتی رہیں، مگر پھر ایک دن میں نے ان سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور تسلی دی کہ اس واقعے سے ان کی عزت و محبت میری نگاہ میں کم نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی عمر کا خیال کرتے ہوئے یا تو کسی موزوں مرد سے شادی کر لیں یا پھر اس خواہش کو ہمیشہ کے لیے سینے میں دفن کر دیں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ طارق اور خالد یہ سن کر چند لمحوں تک خاموش رہے۔ بہرحال ماضی کی باتیں چھیڑنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آخرکار طارق نے کہا، سوچنا یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ معاملہ اب سوچنے کی حد سے آگے نکل چکا ہے۔ جمیلہ نے کمرے میں آتے ہوئے طارق کے الفاظ سن لیے تھے۔ کیا مطلب؟ ہما نے پوچھا۔ تم نے میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ باقی ہی نہیں چھوڑا ہے، جمیلہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ تمہاری شادی مقصود صاحب سے کر دی جائے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے وہ آئندہ اتوار کو اپنے چند دوستوں کے ساتھ آ جائیں، خاموشی سے نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ یہ آپ نے کیا کیا باجی؟ ہما نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر کمرے سے بھاگ گئی۔ آپ نے یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں کیا جمیلہ صاحبہ، خالد نے کہا۔ جی ہاں، آپ کے خیال میں تو دانش مندی یہ ہوتی کہ مقصود صاحب اپنی اور ہما کی تصاویر اخبارات میں اشاعت کے لیے دے دیتے، ہمارے خاندان کی عزت دنیا کے سامنے تماشا بن جاتی، اس کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا، کوئی نوجوان اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتا، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اپنا اپنا خیال ہے، آپ چاہتی تو… یہ میرے گھر کا معاملہ ہے خالد صاحب،
اور مناسب یہی ہے کہ آپ اسے مجھے ہی طے کرنے دیں۔ جمیلہ نے بات کاٹ دی۔ آپ تو صرف یہ بتائیے کہ آپ دونوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے اس سلسلے میں بہت دماغ کھپایا، خالد نے جواب دیا، اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم دونوں اس معاملے میں برابر کے قصوروار ہیں۔ آپ غلط نہ سمجھیں، ہم دونوں سے میرا مطلب ہے میں اور طارق، دونوں کو آپ نے اپنی مٹھی میں بند کر رکھا ہے، اس لیے اب جو بھی حشر ہو ہم دونوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا؟ جمیلہ نے خالد کو گھور کر دیکھا۔ جی ہاں، دیکھیے نا، آپ اتنے دن تک شادی جیسی نعمت سے محروم رہی ہیں، اب اس محرومی کا انعام کم سے کم 2 شوہروں کی صورت میں تو ملنا ہی چاہیے۔ یقین مانیے ہمیں آپ سے بے حد ہمدردی ہے، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اس فیصلے پر عمل کرنے سے دنیا کو عمروں کے فرق پر ہنسنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ہم دونوں کی عمریں مل کر یقیناً اتنی تو ہو ہی جائیں گی جتنی کہ حقیقت میں آپ کے شوہر کی ہونی چاہیے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جمیلہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے یہی چاہا تھا کہ مجھے اب اپنا فیصلہ آپ میں سے کسی پر مسلط نہ کرنا پڑے، لیکن اب یہی کرنا پڑے گا۔ آئندہ اتوار کو ہما کا نکاح مقصود صاحب سے ہونے کے بعد میرا اور طارق صاحب کا نکاح ہوگا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ مقصود صاحب آپ کے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہیں، اس لیے اگر آپ انکار کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ اب جرم فراڈ اور 420 کا ہی نہیں، بلیک میلنگ کا بھی ہے۔ یہ اس کے دوسرے دن کا ذکر ہے۔ مینیجر صاحب فیکٹری سے واپس آنے کے بعد حسب معمول ہالی ڈے ریسٹورانٹ میں پہنچے۔ ابھی انہیں اپنی مخصوص میز پر بیٹھے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ انہوں نے خالد کو اندر داخل ہو کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ مینیجر صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ طارق سے کہیں زیادہ وہ خالد سے جلتے تھے۔ انہوں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے ان کے کانوں میں آواز آئی، السلام علیکم مینیجر صاحب، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ ریسٹورانٹ میں کوئی دوسری میز تمہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ مینیجر صاحب نے درست لہجے میں کہا۔ یہ لیجئے۔ خالد نے اچانک اپنی بغل میں دبا ہوا ڈبہ مینیجر صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ باٹا کے نئے جوتے، خالد نے بڑی مسکینی سے جواب دیا۔ ڈبہ کھولیے، جوتے نکالیے اور اس وقت تک سر پر مارتے رہیے جب تک دیکھنے والوں کا دل نہ بھر جائے۔ کس کے سر پر؟ 100% میرے سر پر، خالد نے جواب دیا۔ باخدا آپ کے سر کو میں اپنا سر سمجھتا ہوں، آپ کی نسبت کسی گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ میری کم عقلی تھی کہ طارق کو اپنا دوست جانتے ہوئے اس کے اشارے پر آپ کے ساتھ شرارتیں کرتا رہا، مگر کل آپ کے جانے کے بعد اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ کوئی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرے گا۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ یہ سب اس گناہ کی سزا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا تھا۔ چنانچہ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ طارق کو سزا دینے کے لیے آپ کی اور ہما کی شادی کے تمام انتظامات میں خود کروں گا۔ وہ دیکھے اور جلے، اس سے زیادہ اذیتناک سزا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ طارق نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ مینیجر صاحب نے دلچسپی سے پوچھا۔ شکریہ، خالد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس طرح کہا جیسے اسے بیٹھنے کے لیے ہی کہا گیا تھا۔ اب ان زخموں کو نہ چھیڑیں، ویسے میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک طارق سے اپنا انتقام نہ لے لوں، مگر پتہ بھی تو چلے کہ بات کیا ہوئی تھی۔ بات کیا ہونی تھی؟ آپ کے جانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم ساتھ دو تو اس وقت مینیجر صاحب کی ٹھکائی کر دی جائے۔ میں نے کہا اول تو میں کسی بزرگ پر ہاتھ اٹھانے کے سخت خلاف ہوں، دوسرا یہ کہ یہ کیا انصاف ہوا کہ 2 آدمی مل کر ایک آدمی کو ماریں، تیسرے تم مینیجر صاحب کی عمر پر مت جاؤ، وہ اب بھی میرے تمہارے جیسے 10 نوجوانوں پر بھاری ہیں، تم کو وہ ماریں گے کہ 1 ہفتے تک بدن سہلاتے پھرو گے۔ مینیجر صاحب نے غیر شعوری طور پر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ بس اتنی سی بات پر بگڑ گیا، کہنے لگا ارے وہ جو جواری شرابی کبابی کیا کھا کر مارے گا، اس میں اتنی جان تو ہے نہیں کہ 1 بوتل کے بعد دوسری بوتل برداشت کر سکے۔ 2 گلاس پیے اور ٹیں ہو گیا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں بولا پتہ نہیں تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، تمہارے جیسے تو ملازم ہیں مینیجر صاحب کی کوٹھی پر، رہا شراب کا معاملہ تو جناب جس کی جیب میں دام ہوتے ہیں وہ پیتا ہی ہے۔ آج کل تو اونچی سوسائٹی میں شراب پینا ایک فیشن سمجھا جاتا ہے۔ تم 2 بوتلوں کی بات کرتے ہو، مینیجر صاحب اتنے اونچے ظرف کے ہیں کہ 5 بوتلیں پی کر بھی مجال ہے کہ زبان ذرا بھی لڑکھڑا جائے۔ آپ ہی بتائیے میں نے کچھ جھوٹ کہا؟ ہا ہا ہا، قریب کی میز سے ایک کہا بلند ہوا۔ مینیجر صاحب نے پلٹ کر دیکھا، ایک بھاری بھرکم جسم اور پھولے ہوئے چہرے کا نوجوان ہنس رہا تھا۔
5 بوتل؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے میں کہتا ہوں یہ صاحب ایک ہی پی جائیں تو جھک کر سلام کروں۔ آپ کون ہیں جناب؟ خالد نے ناگواری سے پوچھا۔ میں کوئی بھی ہوں، مگر 5-5 ہزار کی شرط لگاتا ہوں، اگر یہ وسکی کی 1 بوتل بغیر پانی یا سوڈا ملائے پی جائیں تو 5,000 ان کے ورنہ میرے۔ منظور ہے، خالد نے جلدی سے کہا۔ کیوں مینیجر صاحب؟ ہاں مینیجر صاحب بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے۔ کوئی شک نہیں، ہالی ووڈ بار میں سوڈا ملی وسکی کے 1-2 گلاس گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ان کے معمولات میں شامل تھا، یا کبھی کوئی اچھا پنچھی پھنس جاتا تو زیادہ پی کر بہک بھی جاتے تھے، مگر پوری بوتل اور وہ بھی بغیر سوڈا ملائے پینا کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ مجبوراً ہاں کہنا پڑی۔ وہ نوجوان بھی جیسے ادھار کھائے بیٹھا تھا، فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور بولا، تو پھر ابھی چلیے مینیجر صاحب۔ وہ نوجوان اور خالد اٹھ کر بار میں پہنچے۔ ایک پرائیویٹ کیبن میں بیٹھ کر اسکاچ وسکی کی 1 بوتل منگوا لی گئی اور دور شروع ہو گیا۔ مینیجر صاحب نے سینہ پھلا کر نصف سے زیادہ بوتل حلق سے اتار ہی لی۔ سرور تو تیسرے گلاس پر ہی ہونے لگا تھا۔ 6-7 نمبر تک پہنچتے پہنچتے ہاتھ پیر قابو میں نہیں رہے، شراب ابھی باقی تھی۔ خالد نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، کچھ اشارہ کیا اور باقی شراب مینیجر صاحب کی نگاہ بچا کر کھڑکی سے باہر پھینک دی گئی۔ ارے یہ تو سچ مچ پوری بوتل پی گئے، نوجوان نے کہا، اور ابھی اتنی ہی اور پی سکتا ہوں۔ مینیجر صاحب جھومتے ہوئے بولے، تم شرط ہار چکے ہو، لاؤ نکالو 5,000 روپیہ۔ جانے دیجئے مینیجر صاحب، خالد بولا، انہوں نے شرط لگا کر اپنے اوچھے پن کا مظاہرہ کیا تھا، مگر آپ کی اعلیٰ ظرفی اس میں ہے کہ انہیں 5,000 معاف کر دیں۔ یعنی کہ بالکل معاف کر دوں؟ مینیجر صاحب نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ، معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے، اگلے اتوار کو میری شادی ہے، تم بھی آ جانا، فرانس کی خالص وسکی پلاؤں گا، آؤ گے نا؟ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، ضرور آؤں گا۔ آج تو مینیجر صاحب نے شاہان عود کی یاد تازہ کر دی۔ یہ اعلیٰ ظرفی، یہ فیاضی آج صدیوں بعد چشم فلک نے دیکھی ہوگی۔ خالد نے کہا، بہرحال میرے خیال سے اب کوٹھی چلا جائے، کیا خیال ہے؟ بہت اچھا خیال ہے، مینیجر صاحب نے ہاتھ لہرایا۔ مگر ہاں، خالد نے ہاں کو خوب کھینچتے ہوئے جواب دیا، میں سمجھ گیا، اس رومانی موسم میں تنہا کوٹھی جاتے ہوئے کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، 5-6 دن ہی تو درمیان میں رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہاں سے کوٹھی تک جاتے جاتے کوئی انتظام ہو ہی جائے۔ وہ قادر مطلق بڑا سبب الاسباب ہے۔ نوجوان خالد کا دوسرا اشارہ پا کر کرسی سے اٹھ چکا تھا۔ اچھا اب اجازت دیجئے، وقت ملا تو آپ کے عقیقے میں ضرور آؤں گا۔ او بھائی، کچھ اونچا سنتے ہو کیا؟ خالد بولا، تمہیں ہمارے مینیجر صاحب سے کچھ دشمنی ہے؟ وہ شادی کہہ رہے ہیں، تم عقیقہ سن رہے ہو؟ ایسا ہی تھا تو وصال کہہ دیتے۔ وصال؟ مینیجر صاحب جھومتے ہوئے چونکے۔ وصال کا مطلب تو غالباً انتقال ہوتا ہے۔ ارے نہیں، وصال کا مطلب ہوتا ہے شادی۔ وہ آپ نے سنا نہیں، شب وصال ہے، روشن چراغ گل کر دو، اجل کی رات میں کیا کام جینے والوں کا۔ چلو پھر یہی ٹھیک ہے۔ مینیجر صاحب لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، گویا اگلے اتوار کو ہمارا وصال ہو رہا ہے۔ جی ہاں 100%۔ خالد نے بازو پکڑ کر انہیں سنبھالتے ہوئے تائید کی۔ تینوں بار سے باہر نکلے۔ وہ نوجوان ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ خالد نے مینیجر صاحب کو کار کی اگلی سیٹ پر بٹھایا، خود سٹیئرنگ وہیل سنبھالا اور کوٹھی کی طرف چل دیا۔ یار خالد، مینیجر صاحب نے بڑی بے تکلفی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، ابھی تو شام جوان ہو رہی ہے، ابھی سے گھر جا کر کیا کریں گے؟ کہیں اور چلو نا۔ میں بھی کہیں اور ہی چل رہا ہوں۔ ایمان سے؟ مینیجر صاحب نے ایک زوردار شاباشی دی۔ نہیں، کار سے، خالد نے جواب دیا اور مینیجر صاحب حلق پھاڑ کر ہنسنے لگے۔ کار ایک سنسان سی گلی میں گھوم گئی۔ اچانک ہیڈ لائٹس کی روشنی میں تقریباً 50 قدم آگے ایک نوجوان مرد و عورت باہم دستے گروباں نظر آئے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ عورت نوجوان کی گرفت میں جکڑی ہوئی ہونے کے باوجود شور نہیں مچا رہی تھی۔ کار کی روشنی دیکھتے ہی عورت کی جدوجہد میں تیزی آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خالد نے چونک کر سڑک کی طرف دیکھا۔ مینیجر صاحب بھی آنکھیں مچمچا کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ارے اس کے تو 4 ہاتھ پاؤں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا۔ مگر یہ کیا کر رہا ہے؟ ناچ رہا ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا ایک نوجوان نے کسی خوبصورت لڑکی کو پکڑ رکھا ہے؟ تو پھر اسے چھڑانا چاہیے، بعد میں شاید ہمیں اس کو پکڑنے کا موقع مل جائے۔ مینیجر صاحب نے جواب دیا۔ کار روک لو۔
خالد نے کار روک دی۔ مینیجر صاحب دروازہ کھول کر جھومتے جھامتے اترے اور ان دونوں کی طرف چل دیے۔ چھوڑو اسے، انہوں نے قریب پہنچ کر کہا۔ کسے؟ نوجوان نے پوچھا۔ اس لڑکی کو۔ ذرا غور سے دیکھیے، یہ لڑکی ہے، ہمیں بے وقوف بناتے ہو۔ مینیجر صاحب نے ذرا اور قریب آ کر گھورا۔ لڑکی ہی تو ہے، تم سمجھتے ہو ہم نشے میں ہیں؟ بے شک ہیں، مگر اتنا نہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں تمیز نہ کر سکیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر نوجوان کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور خود گرتے گرتے بچے۔